احترام ساتھیوں، انسان کی نیکیوں کے ساتھ چوتھا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ نیکی کر کے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ کسان جب بیج کو بوتا ہے یا بو کے وہ اس کے بعد بے فکر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر وہ بیٹھتا ہے، اس کے اوپر پورا پانی دیتا ہے، پورا اس کا خیال رکھتا ہے، کبھی اس کے اندر سوڑیاں آتی ہیں ان کا خیال بھی رکھتا ہے، کبھی اس کے اندر مچھر آتے ہیں ان کا خیال بھی رکھتا ہے، کبھی کوئی چیز آتی ہے، کبھی کوئی چیز نقصان کرنے آتی ہے، اس کو بچوں کی طرح پال کر بڑا کرتا ہے، جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد کاٹتا ہے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اسی طرح نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے کبھی ریاکاری کی سوڑیاں آتی ہے، کبھی شہرت کے کانٹے آتے ہیں، کبھی کچھ آتا ہے، کبھی کسی کو گالی دے دی وہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، کبھی کسی کی غیبت کر دی وہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی، کبھی جھوٹ بول دیا وہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی گئی۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، قرآن نے اس کی مثال اس طرح بیان کی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي اتَّخَذَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ وَأَنْكَاثًا۔ ایک عرب کی بڑھیا عورت تھی، وہ چرخہ کاٹتی تھی اور جب سارا دن چرخہ کاٹتے کاٹتے مکمل ہو جاتا تھا تو اینڈ میں خود اس کو ادھیڑ لیتی تھی۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، وہ مکان کیوں کیسے مکمل ہو سکتا ہے جس کی روز چڑھائی کی جائے، روز اس کی دیواروں کو کھڑا کیا جائے اور شام کے وقت اس کی ساری دیواروں کو گرا دیا جائے تو وہ مکان کیسے مکمل ہو جاتا ہے؟ میرے قابل احترام ساتھیوں، جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی آپ پہ لازم ہو جاتا ہے۔ نیکی کر کے بے فکر نہیں ہونا کہ ہم نے نیکی کر دی ہے، وہ نیکی کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ انسان کا نیکی کے ساتھ پانچواں تعلق یہ ہے کہ جو بھی نیکی کیجیے، جو بھی نیکی کرے اس کے اوپر استقامت اختیار کرے، چاہے وہ نیکی تھوڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جس کو استقامت کے ساتھ دوام کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ ایک چھوٹا سا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کے اوپر استقامت اختیار کی جائے، آپ چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کریں لیکن آپ کی زندگی کا وہ ایسا حصہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے ملک الموت آئے اور یہاں سے آپ کو نیکی کر رہے ہیں۔ نیکی کے ساتھ انسان کا یہ تعلق بہت ضروری ہے۔ اللہ کو یہ اعمال اتنے پسند ہے، چاہے چھوٹے سے چھوٹے ہو، وہ چھوٹا سے چھوٹا چھوٹی سی نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ روز 1 روپیہ صدقہ کر دیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ایک بھی ہو سکتی ہے کہ آپ روز 1 حدیث کی دعوت دے دیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک قرآن کی آیت کو پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، وہ چھوٹی سی نیکی کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، اللہ رب العزت کو وہ نیکی بہت پسند ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اعمال کے اندر سب سے پسندیدہ نیکی اللہ رب العزت کے ہاں وہ ہے جس کے اوپر استقامت اختیار کی جائے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، نیکی کے ساتھ انسان کا اگلا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نیکیاں، کوئی اچھے کام، کوئی ایسی بات آپ کی زندگی کے اندر ایسی بھی ہونی چاہیے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ایسی نیکی جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والے کی مثال کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگتا۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ ان برائیوں سے انسان اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپانا چاہیے۔ اخلاص کی علامت ہوتی ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو اس طرح سے چھپائے جیسے مجرم اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ مجرم گناہ کو کیوں چھپاتا ہے؟ کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ جرم کیا ہے، اس کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اسی طرح اخلاص کی نشانی کو سلف صالحین بیان کرتے تھے کہ اخلاص کی نشانی یہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جیسے مجرم اپنے جرم کو چھپاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، نیکیوں کے ساتھ انسان کا اگلا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ نیکیوں کے اندر توازن رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماں کے حقوق پورا کرنے کے لیے نکلے تو بیوی کے حقوق کا ستیہ ناش کر دے، بیوی کے حقوق کا خیال کرنے
دے تو بات میں نظر انداز کر دے، کبھی تبلیغ کے لیے نکل جائے تو اپنی اولاد کے حقوق بھول جائے، اپنی اولاد کے حقوق پورا کرنے کے لیے اپنے دین کو بھول جائے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، دین ہمیں توازن کا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز کے اندر توازن رکھنا ہے، بیلنس رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ساری رات تم عبادت کرتے رہو اور صبح فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، ایک توازن، ایک بیلنس جو ہے وہ نیکیوں کے اندر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جب انسان یہ سارے کے سارے تعلق نیکیوں کے ساتھ رکھ لیتا ہے، میرے قابل احترام ساتھیوں، آخری بات کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نیکیوں کو آخری تعلق انسان کا نیکیوں کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اللہ اس کو سامنے لے آئے گا، اور اگر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا اللہ اس کو بھی سامنے لے آئے گا۔ تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو نیکیوں کے ساتھ بھر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔